الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری گفتگو بیع سے متعلق یعنی خرید و فروخت کے مسائل سے متعلق جاری ہے۔ آج کی اس ملاقات، اس نشست میں ہماری بات جس موضوع پر ہوگی وہ یہ ممنوع طریقے خرید و فروخت کے۔ بعض ایسے طریقے لوگ اپناتے ہیں سودا کرتے وقت، خرید و فروخت کے موقع پر، جس سے شریعت نے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح نجش نہ کرو، اور نہ شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اور نہ اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ روکو۔ جو کوئی ایسے جانور کو خریدے گا وہ دودھ دوہنے کے بعد دو میں سے ایک اختیار رکھے گا، اگر اسے پسند کرو تو روک لو، اور اگر نہ پسند کرو تو واپس لوٹا دو، اور کھجور کا ایک صاع بھی ساتھ میں دو۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے 3 دن تک کا اختیار ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کے سودے کے طریقوں کو اپنانے سے ہمیں کیا ہے منع کیا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الركبان، تم تجارتی قافلے کو آگے جا کر نہ ملو، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ تمہاری بستی، تمہارے علاقے میں اور تمہارے شہر، تمہارے بازار میں باہر سے آ رہا ہو تو تمہیں اجازت نہیں کہ تم آگے بڑھ کر ان سے کیا ہے سامان لے لو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے کیا ہے ناجائز ہے۔ اس کی مثال لے لی جائے کہ لوگ ایک بستی، ایک علاقے، ایک شہر میں رہتے ہیں، اور دور دراز کے علاقے سے، مختلف دوسرے علاقے سے، جہاں کا ماحول اور جس علاقے میں سامان بازار
میں سامان کی جو قیمتیں ہیں قیمت ہیں وہ مختلف ہوں۔ ایسے علاقے سے کوئی شخص سامان لے کر کے آ رہا ہے، تجارتی قافلہ آ رہا ہے، شہر میں داخل ہوگا اور تجارت کرے گا، اپنے سامان کو بیچے گا، فروخت کرے گا۔ تو ادھر اس بستی میں سے، اس علاقے، اس شہر میں سے نکل کر تجارتی قافلے سے جا کر تم جو ہے نہ ملو، اور اس سے سامان شہر پہنچنے سے پہلے، بستی پہنچنے سے پہلے نہ خریدو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے تاکہ جو قافلہ آیا ہے وہ کسی قسم کی نقصان میں جو ہے نہ پڑ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مختلف علاقے سے آ رہا ہے جہاں پر سامان کی قیمت اس علاقے سے مختلف ہے۔ اب اگر علاقے میں سے کوئی نکلا، ایک یا دو کچھ لوگ جا کر کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے تجارتی قافلے کو لے لے اور اس سے سودا کر لے، تو اس قافلے والے کو اس شہر، جس شہر میں اسے آنا تھا، ادھر کے ماحول کے بارے میں تو نہیں معلوم، ادھر کیا قیمت ہے اس تجارت، اس سامان کی اسے نہیں معلوم۔ تو جو قافلے کو پہنچا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط قیمت بتا کر اس سے کیا ہے سامان لے لے، اور وہ کیا ہے نقصان میں پڑ جائے قافلے والا یا سامان والا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا کہ تم ایسی حرکت نہ کرو کہ تجارتی قافلے کو جا کر کے ہے تم باہر ملو شہر میں اور بازار پہنچنے سے پہلے۔ اور اسی طرح جو بازار میں دکاندار ہیں ان کے ساتھ بھی ایک قسم کی کیا ہے مہربانی ہے کہ اگر بازار میں پہنچنے سے پہلے ہی کوئی سامان باہر خرید لیا گیا سستے میں، غلط قیمت میں، تو اس میں اہل سوق یعنی جو بازار میں ہیں دکاندار، ان کا اس میں کیا ہے نقصان ہے۔ تو ایسا کرنا ناجائز ہے کہ باہر نکل کے تجارتی قافلے سے ملاقات کی جائے اور اس سے سامان لے لیا جائے، خرید لیا جائے، سودا کر لیا جائے بازار پہنچنے سے پہلے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اسے بازار آنے دیجیے، وہ قافلہ بازار پہنچے گا، سامان پہنچے گا، ادھر کے بازار کا ماحول کا جائزہ لے گا وہ، اور اسی حساب سے اپنے سامان کی قیمت رکھے گا، اب جا کر کے اس سے سامان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بازار پہنچنے سے پہلے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا جائے اور اس کے ساتھ سودا کیا جائے، اس میں قافلے والے کا بھی، صاحب مال کا بھی نقصان ہے، اس میں اس کے ساتھ بے انصافی ہو سکتی ہے، اور جو دوسرے دکاندار بازار میں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہے اس میں نقصان ہے ایسا کرنے میں۔ تو اس چیز سے کیا ہے اجتناب کیا جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب کہ کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص بازار گیا کچھ سامان خریدنے کے لیے، ایک دکاندار سے سامان لے رہا ہے اور بازو میں دوسرا دکاندار ہے، وہ کہے کہ اگر یہ تمہیں 10 درہم میں دے رہا ہے تو میں تمہیں کیا ہے 8 درہم میں دوں گا، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ وہ دیکھ لے دکاندار، پہلا دکاندار کے ساتھ اس کا سودا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب آپ کی دکان میں آئے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں میں تم کو 8 میں دیتا ہوں۔ لیکن ایک جگہ سودا ہو رہا ہے یا سودا ہو چکا ہے
اور بیچ میں دخل دے کر کہنا کہ وہ تمہیں 10 میں دے رہا میں تمہیں 8 میں دوں، یا مثال کے طور پر وہ سامان تمہیں 2000 درہم میں دے رہا ہے اور وہ تم سے فوری طور پر نقد مانگ رہا ہے اور میں تمہیں 2000 پر دوں گا لیکن نقد نہیں طلب کرتا، تم مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حساب سے دے دینا 2 مہینے میں یا مہینہ بھر میں کبھی بھی، اس کے ساتھ آپ آسانی کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو آپ کا فرمان وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، یعنی تم میں کوئی کسی کی سودے پر کیا ہے؟ سودا نہ کرے۔ ایک جگہ سودا ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے یا سودا ہو چکا ہے، اس میں کسی اور کو دخل دینے کی کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پہلا جس کے ساتھ سودا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ بے انصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، اور اسی طرح عداوت اور دشمنی کا کیا ہے؟ اس میں دروازہ کھلے گا، کیونکہ آپ نے اس سودے کو مکمل ہونے نہیں دیا۔ وہ دکاندار آپ سے کیا ہے؟ ناراض ہوگا، آپ کی دشمنی، آپ کے بارے میں نفرت، بغض اس کے دل میں کیا ہے؟ پایا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہے؟ اجتناب ہو کہ اگر ایک جگہ سودا ہے، ہو رہا ہے دو طرفہ لوگوں میں، تو بیچ میں دخل دے کر اس سودے کو ختم کرنا، روک دینا اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے، اور اس سے آدمی کو اپنے طرف مائل کرنا کہ میں اس سے سستے میں دوں گا تم سے، اس سے کم قیمت میں دوں گا، اس سے زیادہ تمہارے ساتھ آسانی کروں گا، ایسا کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ خود اس دکاندار کو چھوڑ کر آپ کی دکان آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے بلانے پر اور آپ کے بولنے پر ایسا کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ایسی حرکت نہیں ہو۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، ایک تیسری بات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، یعنی تم نجش نہ کرو۔ اسے عربی میں نجش کہا جاتا ہے، جیم پر زبر، اور اسی طرح نجش بھی کہا جاتا ہے، جیم پر جزم۔ اور نجش یا نجش کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ قیمت میں بڑھاؤ کرنا، بڑھانا، یعنی ایک شخص سامان کی قیمت میں بڑھائے، سامان کی قیمت میں اضافہ کرے اور وہ خود خریدنا نہیں چاہتا، وہ خود خریدنا نہیں چاہتا لیکن صرف سامان کی قیمت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ کوئی خرید نہ سکے، اور جو فروخت کرنے والا ہے وہ اپنے سامان کو بیچ نہ سکے، صرف بولی بولتا ہے۔ ایک شخص مارکیٹ میں آیا اور کہا کہ یہ سامان میں بیچنا چاہتا ہوں، میری گاڑی ہے، اس کو بیچنا چاہتا ہوں، لیکن جو مجھے اس کی زیادہ قیمت دے گا وہ اسے لے جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اسے 20,000 میں خرید سکتا ہوں، تو تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے کیا ہے 30 میں خریدوں گا۔ جس نے کہا کہ میں 30 میں خریدوں گا وہ خریدنا نہیں چاہتا، صرف بولی بولتا ہے، قیمت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں اسے 35,000 میں خریدوں گا، حالانکہ وہ خریدنا چاہتا ہے چوتھا شخص۔ پھر اس دوسرے نے کہا، جس نے 30 کہا تھا، کہا کہ نہیں، میں اسے 40 میں خریدتا ہوں، صرف بولی بولتا ہے، قیمت کو صرف جو ہے بڑھاتا ہے، اس کا خریدنے کا ارادہ نہیں، اسے کیا ہے؟ نجش کہا جاتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اور بسا اوقات خود صاحب سامان، صاحب مال جو فروخت کرنے کے لیے آئے وہ خود جو ہے نجش کرتا ہے، اور وہ کیسے کہتا ہے کہ اس گاڑی کو میں نے 20 میں خریدا ہے، 20,000 میں، تو میں کیسے تمہیں کیا ہے 20,000 میں بیچوں؟ اس کی قیمت میں 25,000 لگاتا ہوں یا 21,000 لگاتا ہوں، حالانکہ اس نے 20,000 میں نہیں خریدا، اس نے 15,000 میں خریدا، قیمت زیادہ بتا رہا ہے وہ خود۔ یہ بھی کیا ہے؟ نجش ہے۔ اس سے بھی کیا ہے؟ اہل علم نے جو ہے منع کیا۔ تو خود صاحب سامان، صاحب مال اگر یہ کہے، جھوٹ کہے
سامان کی جو اصل قیمت ہے، جس قیمت سے اس نے خریدا ہے وہ اصل قیمت نہ بتائے بلکہ بڑھا چڑھا کر بتائے۔ جو سامان اس نے 10,000 میں خریدا اور جو ہے اپنے کسٹمر کو بتائے کہ میں نے اسے 15,000 میں خریدا ہے تاکہ اس کی زیادہ قیمت مل جائے، تو ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ نجش میں داخل ہے۔ یا یوں کہے کہ میں تمہیں 15,000 میں کیسے دوں، میں نے تو اسے کیا ہے 20,000 میں بیچا ہے، حالانکہ اس نے اس سے پہلے 20,000 میں کسی کو نہیں بیچا تھا اس قسم کے سامان کو، بلکہ 15 سے کم ہی میں بیچا تھا۔ تو قیمت بڑھانا چاہے خود صاحب سامان، صاحب مال قیمت بڑھائے، یا کوئی اور خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن صرف بولی بولتا ہے اور قیمت بڑھاتا ہے، یہ دونوں چیز کیا ہے؟ نجش میں داخل ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ اجتناب کرنا ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کسی سامان کی تعریف کرنا، ایسی تعریف کہ وہ سامان اتنی تعریف کا حقدار نہیں، وہ سامان اتنی زیادہ تعریف کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود تعریف میں مبالغہ کرنا تاکہ لوگ خرید لیں، یہ کرنا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اور یہ چیز بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کی وَلَا تَنَاجَشُوا کہ تم نجش نہ کرو، اس میں کیا ہے؟ یہ عمل بھی داخل ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور اسی طرح شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ ایک شہری شخص دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ ایک شخص دیہات سے آ رہا ہے شہر میں سودا کرنے کے لیے، سامان فروخت کرنے کے لیے، اسے شہر کا ماحول نہیں معلوم کہ کیا اس سامان کی اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، تو کوئی شہری شخص نکل کر دیہاتی جو آنا چاہ رہا ہے شہر پہنچنے سے پہلے اس کے سامان کو خرید لے، ایسا کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ ادھر اس دیہاتی کا نقصان ہو سکتا ہے شہری حقیقت بیان نہ کرے اس سامان کی اور کہے کہ ہاں شہر میں یہ 50 درہم میں بکتا ہے، حالانکہ وہ سامان شہر میں 60-70 درہم میں بکتا ہو، لیکن اس دیہاتی کو جھوٹ بولا گیا، دھوکے میں رکھا گیا، اور دھوکے میں رکھ کر اس سے کیا ہوا؟ سامان 50 میں خرید لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تُصَرُّ الْغَنَمْ، اور اسی طرح تم بکری کے دودھ کو روک کر نہ رکھو، بکری کے دودھ کو روک کر رکھو 2-3 دن تک، اس کے بعد تم فروخت کر لو۔ یہ ظاہر ہو کہ بکری کے تھن میں بہت دودھ ہے، بہت دودھ دینے والی بکری ہے، یا کوئی اور جانور ہو، گائے، بھینس، اونٹنی، ایسا کر کے دودھ کو روک کر نہ بیچو، کیونکہ اس میں سامنے والے کو دھوکہ ہے، وہ ہو سکتا ہے سمجھے کہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے، خرید لے گا، وہ اس میں دھوکہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور میں دودھ کو روک کر تم نے بیچ دیا، سامنے والے نے خرید لیا، جب دودھ اس نے نکال لیا تو اسے معلوم پڑ گیا، حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ دھوکہ دیا گیا، دودھ روک کر مجھے دی گئی، اب ادھر اسے اختیار ہے، 3 دن کی مہلت ہے کہ وہ اسے لوٹا دے اس جانور کو، یا اسے اپنے پاس باقی رکھے۔ اپنے پاس باقی رکھتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر اس جانور کو لوٹانا چاہتا ہے، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر لوٹا دے، تو ساتھ ساتھ اسے 1 صاع کھجور بھی لوٹانی ہوگی۔ یہ 1 صاع کھجور اس لیے لوٹانی ہوگی کیونکہ اس نے دودھ نکال لیا اور دودھ اپنے استعمال میں لایا، تو دودھ کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع متعین کی ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھا جائے حضرات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے سودوں سے منع فرمایا ہے، اور ان تمام قسم کے سودے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اس میں مکر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المکر والخدیعۃ فی النار، مکر کرنا، فریب کرنا اور دھوکہ دینا، یہ سب جہنم میں ہیں۔ تو اسی لیے ان تمام قسم کے معاملات سے ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی قسم کا فریب، دھوکہ کسی کے ساتھ نہ کرتے ہوئے ہمیں کیا ہے؟ سودا کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔